مکتوب نمبر 140 دفتر اول حصہ سوم بملا محمد معصوم کابلی صدور یافتہ در بیان آن کے رنج و محنت از لوازم محبت است۔ یہ مکتوب شریف بھی پچھلے مکتوب کے آخری حصے کے مطابق ملا محمد معصوم کابلی صاحب کی طرف صادر کیا گیا ہے، اس بارے میں کہ تکلیف اور محنت یہ محبت کی لوازمات میں سے ہیں، محبت کی لوازمات میں سے ہیں۔ کوئی بندہ اگر دعوی محبت کر لینا تو ان کو رنج و محنت و تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کریں گے تو آپ لوگوں کو معلوم ہے آج کل کے دور میں کیا ہوا ہے۔ جو عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے لیے تکالیف اور مصیبتیں اور رنج بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں، اور اگر عشق کی دعویٰ نہیں کریں گے، محبت کی دعویٰ نہیں کریں گے تو بڑے آرام سے بڑی سیٹوں پہ بیٹھیں گے، بڑے آرام سے اپنی پارٹیاں چلائیں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن اگر عشق و محبت کی دعوے دار رہیں گے تو پھر رنج و محنت و جیل و اس کے علاوہ لاٹھی چارج اور آنسو گیس اور شیلنگ اور سارا کچھ ان پر ہوتا رہے گا، لیکن محبت دل میں قائم رہنا چاہیے۔ فقراء جو ہے جب وہ کسی چیز کو اختیار کرتے ہیں نا، محبت کو اختیار کرتے ہیں تو پھر اس میں درد اور غم سے لابدی ہے، یہ ضروری ہے۔ میں جب آپ سے محبت کرتا ہوں نا، تیری محبت کی وجہ سے میں کیا چاہتا ہوں کہ یہ غم اور درد کی چاشنی مجھے مل جائے۔ غم کی چاشنی اگر دیکھا ہوگا نا، یار کی فرقت کی چاشنی اگر کسی نے چکھی ہونا، وہ سلگنا، وہ تڑپنا، وہ رونا، وہ آہوزاری کرنا، اس کی چاشنی جو ہے نا وہ صرف محبت والے ہی جانتے۔ تو فرماتے ہیں میں تجھ سے ایسی اس لیے محبت کرتا ہوں کہ تاکہ تیری محبت کی درد و غم کی چاشنی پاؤں، وگرنہ آسمان کے نیچے تو نعمت والے اسباب بہت زیادہ ہے۔ تو جب میں نے محبت کی دعویٰ کی نا تو پھر دار پہ بھی چڑھنا ہوتا ہے۔ منصور حلاج کو دیکھیں، دار پہ چڑھے۔ آپ دیکھیں گے محبت کے دعوے دار ہوں گے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا عمر فاروق، سیدنا ابوبکر صدیق، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیا کچھ رنج و تکلیف ان کو نہیں پہنچی، اور ان کی صہیب رومی کی اگر حالت دیکھیں گے نا تو ان کے جسم سے ایک ایک کر کے وہ ٹکڑا کاٹ رہے ہیں، انہیں لٹکایا ہوا ہے، ایک ایک ٹکڑا کاٹ رہے ہیں، اور ان کو بتا رہے ہیں صرف اتنا کہو العظم باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک گالی نکال کے دو، ہم چھوڑ دیں گے آپ کو۔ لیکن آپ فرماتے ہیں یہ سر تو کٹ سکتا ہے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک لفظ بھی بے ادبی کا میرے منہ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ محبت ہے اور اس کی چاشنی ہے، اس کی ذوق، درد اور غم جو ہے وہ محبت میں چاشنی ہی ہوتا ہے۔ جو آپ کا دوست ہے نا وہ آپ کی پاگل پن چاہتا ہے، آپ ایسے محبت کر لو نا کہ ٹوٹ کے محبت کر لو، لوگ تمہیں پاگل کہیں گے، بھائی ٹانگیں نہیں تھی، ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے اور آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہے، آرمی اور پولیس اور سارے کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے بندے کے دل میں جو محبت ہے نا، جو پاگل پن ہے، جو دیوانگی ہے ان کے، تو بیٹھا رہتا ہے۔ فرماتے دوست آوارگی میں خواہ تا از غیر او بکلیت انقطاع حاصل گردد، کہ ان کی بغیر ساری چیزوں سے کلیتاً آپ کو پھر انقطاع حاصل ہو جائے، آپ ان سے منقطع ہو جائے دوسری تمام چیزوں سے۔ العشق نار فی القلب یحرق ما سوی المحبوب، عشق وہ آگ ہے جو دلوں میں بھڑک اٹھتی ہے اور ما سوائے محبوب کے سب کچھ کو جلا ڈال دیتا ہے۔ بس اب آپ دیکھیں محبت میں کیا ہوتا ہے، این جا آرام در بی آرامی است، محبت میں آرام بے آرامی میں ہے۔ ارے پتھر پھٹ جاتے ہیں نا، دار پر چڑھائے جاتے ہیں، گوشت کاٹے جاتے ہیں، تیر اور برچیوں کے وار کی جاتی ہے تو اسے اس میں آرام آ جاتا ہے۔ دنیاوی بے آرامی میں عشق کا آرام ہوتا ہے۔ عاشقوں کو دیکھو صحراؤں میں جا کے
مجنون کو دیکھو لیلا پر عاشق ہوا تھا نا تو جا کے پوری ملک اور سلطنت کو چھوڑ دی، صحرا میں بیٹھا رہا، روتا رہا، سلگتا رہا، گرمی سردی برداشت کی۔ تو وہ گرمی سردی، وہ سلگنا، وہ رونا، وہ جلنا، وہ پھڑکنا، وہ اٹھنا، وہ بیٹھنا، وہ رقص کرنا، وہ یار کو یاد کرنا، یہ سب کچھ جو ہے بظاہر تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ بے آرام میں ہے، لیکن فی الحقیقت یہ آرام میں ہے۔ عشق میں جو ہے نا وہ موسیقی، عشق کی ساز جو ہے نا وہ سوز میں ہے۔ یہاں پہ بانسری بجاتے ہو نا تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بشنو از نئی چون حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند۔ آپ فرماتے ہیں کیا تم سوچ رہے ہو کہ یہ جو میں بانسری بجا رہا ہوں نا تو یہ بانسری کیا اتنی خوبصورت آواز نکل رہی ہے بانسری سے، تو اس میں سے لوگ جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ فرماتے کبھی بانسری سے بھی پوچھو نا کہ وہ یہ آواز کیوں نکال رہے ہیں۔ فرماتے وز جدائی ہا شکایت می کند، کھنوں سے بنایا جاتا ہے۔ آج کل تو جدید دور ہے، آج کل تو لوہے سے یا سٹیل سے بنائے جائے ہوں گے، اس زمانے میں کنوں سے بنائے جاتے ہیں۔ کنے جو چھتوں کے اوپر ڈالتے ہیں اکثر و بیشتر، اس کنوں سے بنائے جاتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کبھی نئے سے پوچھو نا کہ تو اتنا سریلا آواز کیوں نکال رہی ہو، تو نئے آپ کو بانسری آپ کو یہ جواب دے گا کہ میں اسی لیے کہ مجھے اپنے دوستوں سے الگ کیا گیا ہے نا، وہ ایک جھنڈ میں ان کا پودا جو ہے نا وہ لگتا ہے، اس میں سے 50-60 نئے ہوتے ہیں، 50-60 وہ کھڑے ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں۔ گاؤں والے لوگ ان کو بہتر جانتے ہوں گے۔ تو نئے اسی لیے اب یہ سر بکھیر رہے ہیں، یہ بانسری اسی لیے سر بکھیر رہے ہیں کہ اصل میں یہ اپنے دوستوں سے، اپنے عزیز و اقارب، اپنے قبیلے سے الگ ہونے کی، رونے کی آواز نکال رہے ہیں، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا پیارا آواز ہے۔ تو عشق میں جو ہے ساز یعنی لذت ان کی سوز میں ہے، میوزک اور موسیقی ان کی سوز میں ہے۔ وہ قرار در بے قراری، عشق میں قرار بے قراری میں مل جاتا ہے، سلگتا ہے پوری رات، جاگتا رہتا ہے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی محبت کی باتیں کرتے ہیں، سر بسجود ہو جاتے ہیں، حضور کی یاد میں روتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں۔ تو عشق میں اسی کو قرار کہتے ہیں۔ اور تیرے عشق میں مجھے قرار آ گیا، تو قرار کیسے آتا ہے؟ بے قراری میں ہی قرار ہے۔ وَالرَّاحَتْ دَرْجِ راحت، عشق میں راحت کیسے ملتا ہے کہ جب زخم لگ جاتا ہے نا تو زخم میں راحت ہوتی ہے۔ عشق کی زخموں میں راحت ملتی ہے عاشق کو، جو بھی محبوب سے مل جائے اس سے سخت رضا کے ساتھ قبول کر لے۔ ایک مرتبہ ہے نا سلوک و تصوف کا، رضا بالقضاء، اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی حکم آئے نا تو اسے قبول کر لے۔ بس سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کی بارگاہ میں جاتی ہے، اور غلام بڑے کثیر تعداد میں غنیمت میں ملے ہوئے ہیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آپ کو فرمایا کہ آپ بھی جائیں۔ سارا دن جو ہے وہ چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں آپ کی چھالے پڑ گئے ہیں، کام کرتے کرتے آپ کے مبارک پیروں میں بھی چھالے پڑ گئے ہیں، اتنی محنت اور تکلیف میں ہوتی ہو، تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بارک میں غلام آئے ہوئے ہیں، آپ بھی جائیں وہاں سے آپ کچھ لے لیں، ایک غلام آپ کو بھی ملے گا تو کام کر دیں گے گھر میں سے۔ آپ مبارکہ جب حاضر ہوئی تو غلام تقسیم فرما رہے تھے، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ایک غلام چاہیے۔ فرمایا فاطمہ تجھے بھی ایک غلام چاہیے؟ کہا ہاں مجھے بھی ایک غلام چاہیے۔ فرمایا میں تجھے غلام سے بہتر کوئی چیز نہ دوں؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں، ابا جان دے دیں۔ وہ فرمایا رات کو سونے سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 33 مرتبہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، اور الحمدللہ 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 33 مرتبہ، یا ایک روایت پہ اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھا کرو، یہ ایک غلام سے آپ کے حق میں بہتر ہے۔ فرجعت فاطمہ، تو فاطمہ رضی اللہ عنہ واپس آئے، دل میں یہ ملال نہیں رہا کہ مجھے کیوں غلام نہیں دیا۔ تو جو محبوب کی مرضی ہوتی ہے نا اس میں اپنی رضا کو اشد طریقے سے شامل کر لیا کریں، بس اس کو عشق کہتے ہیں۔ منہ بھی نہ بنائیں اور اپنا ماتھا بھی وہ بارہ نہ بجا دیں،
ماتھے پر بھی 12 نہ بجا دیں۔ آبرو تو اصل میں آپ جانتے ہو کہ آئبرو جس کو کہتے ہیں، تو آبرو کو نہ پیچد یعنی ان کو ایسے حرکت بد دیں کہ اس میں سے ناراضگی کا اظہار ہو جائے۔ کہتے ہیں زندگی کے طریقہ تو یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، کیا کہ آوارگی چاہیے، غیر سے بکلیت انقطاعی ہو، آرام بے آرامی میں ہو، اور ساز سوز میں ہو، اور قرار بے قراری میں ہو، اور راحت جراحت میں ہو، اور محبوب سے جو کچھ مل جائے اسے رضا کے ساتھ قبول کرنا ہو۔ اصل زندگی یہ ہے، اس پر استقامت کر لیں۔ وَإِلَّا فطور در قفاس، اگر ایسی زندگی نہیں بنائیں گے نا تو فطور اور نقصان اور زیان جو ہے وہ پیچھے پشت پہ کڑا ہے، فوراً حملہ آور ہے، فوراً آپ کو دوسرے رستے پہ ڈال دیں گے۔ مشغولی شما خوب شدہ بود، اما پیش از قوت بضعف کشید۔ آپ جب میرے پاس آئے تھے نا تو آپ کی مشغولی بہت اچھی ہو گئی تھی، بہت اچھا ذکر لگا تھا تمہیں، اور آپ ذکر و فکر میں لگے تھے، لیکن جب تک آپ کی ذکر قوت پاتا آپ ضعف کی طرف چلے گئے، واپس دنیا کی طرف چلے گئے۔ کوئی غم نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس دنیاوی ترددات سے اپنے آپ کو بچائیں اور پھر سے آئینہ رجوع کر لیں تو پہلے سے بھی بہتر ہو جاؤ گے۔ تمہارا استعداد بہت اچھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ آپ استعداد والے ہو، لیکن کیا کریں کہ آپ جیسے آپ کو ذکر کی قوت ملنا شروع ہوئی آپ واپس پلٹ گئے، ترددات میں آ گئے، دنیا میں آ گئے، اور پھر کیا ہوا؟ یہ پھر آپ کا حالت خراب ہوا۔ یوں ہونا چاہیے کہ یہ جو تفرقے کے اسباب ہیں، یعنی دنیاوی اسباب جس نے آپ کو اس راہ سے ہٹا دیا، اسی کو ساتھ لیتے ہوئے جمعیت کا سبب بنا دیں، واپس پلٹ جائیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کامیاب رہیں گے۔ جتنا بھی آپ کو توانائی ہے اتنے تک آپ اس میں مشغول رہو، ذکر میں، فکر میں، تصوف اور سلوک میں ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ پہلے سے بھی بہتر ہو جاؤ گے۔